بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. سورۃ النساء کی آیات ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا ہے. خلقاکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبعث منها رجالا كثيرا ونساء. یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا فرمائے. واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، اور خدا جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو. واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کے ساتھ میں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کثیر مرد اور عورتوں کی تعداد بڑھائی. ان دونوں ہی سے دنیا میں کثیر تعداد بڑھی ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی دائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے.
اچھا سلوک رکھے اور اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، کیونکہ میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے ساتھ بہت لطف اور خوشی، بہت نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی فصلی سے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دی ہے، ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار مسرت ہو، وہ راحت کا باعث ہو۔ تعلیم دی جا رہی کہ دونوں خوش رہیں اور ایک دوسرے کا دل جڑے، ایک دوسرے کا دل جڑے اور ہمیشہ کے لیے جڑا رہے۔ مقصد جن کے لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ بہترین طریقہ پورے ہوں۔ جو تعلقات ہیں، جو حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے میاں پر اور میاں کے بیوی پر، ایک دوسرے کو دونوں انجام دیں گے تب بڑا فائدہ ہوگا۔ ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالا تر سمجھے، سب سے بڑا سمجھے۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو سب سے اعلیٰ بالا تر سمجھے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ یہ حاکم ہیں، ہمارے حکمراں ہیں۔ اچھا، عورتیں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ میرا بادشاہ ہے، یہ میرا حکمراں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اللہ فضیلت بخشی ہے، اور عورتوں کا حاکم اللہ مرد کو بنایا ہے۔ حاکم ایک الگ چیز ہے اور فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم ان کے حقوق میں، ان کے رویے میں نرمی اختیار کرو، اس کی وفادار اور فرمانبردار رہے، مرد کی وفادار رہے اور فرمانبردار بھی رہے۔ ایسے نہیں کہ یہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، لتے دیتا ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے فرمانبردار اگر نہیں بنیں گے تو یہاں پر فتنے فساد پیدا ہوں گے، یہاں پر اختلافات ہوں گے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ بہت بہترین تعلیم ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ میاں بیوی میں اختلافات ہو سکتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، صلح بھی بہت جلدی ہونا چاہیے، صلح بھی بہت جلدی ہونا چاہیے۔ اپنے شوہر کے، اپنے مرد کے، اپنے خاوند کے فرمانبردار بنیں،
اس کی خیر خواہی کا آزاجوئی میں کمی نہ کرے، اس کی تعریف میں، اس کی بڑائی میں، اس کی برتری میں کمی نہ کرے۔ آج کل تو ہمارا دور ہے کہ ہمیں گالیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہمیں تو گالیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ رکھے۔ اپنی بھی بھلائی ہے اور دنیا اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ عورت کا یہ حق بنتا ہے اپنے شوہر کے لیے یہ سمجھے میں اس کی خدمت کروں، اس کی تعریف کروں، میں اس کی بڑائی کروں، اس کا عزت کروں، میں اس کا احترام کروں، میں اس کی فرما بردار بنوں، اس کے سارے حقوقوں کو میں ادا کروں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا حق بنتا ہے، اور آگے وہی بات آ رہی ہے، فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کی بھلائی ہے، اور فرمایا اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا ہوئی نعمت سمجھے۔ شوہر کا یہ حق بنتا ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ دیکھو، آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ عطا فرمایا۔ ہم یہ سمجھے کہ بیوی جو ہے، عورت جو ہے، یہ نعمت ہے، اللہ نے مجھے نعمت کے طور پر بخشی ہے۔ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک خاص کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کام کو انجام دینا ہے، اس کام کو پورا کرنا ہے، اور جو زندگی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیم کے موافق، ان تعلیم کے حساب سے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے۔ دنیا بھی تمہاری بھلا ہے اور آخرت میں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ اور شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے اللہ کی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور عزت کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خالی عورتاں کرنا نہیں، مردہ نہیں بھائی، اور مرد کا بھی حق بنتا ہے کہ عورت کا عزت احترام کرے، اپنے خاندان میں اس کی تعریف کرے، اس کی بڑائی کرے، عورت کی تعریف کرے، عورت کی بڑائی کرے، عورت کی عزت کرے، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں۔ ایسا نہیں کہ عورت ہی کرنا ہے، مرد کا بھی بنتا ہے۔ کچھ نیچ ہو جائے تو معاف کر دینا، کچھ غلطی ہو جائے، نیچ اور اونچ ہو جائے تو حق بنتا ہے معاف کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو رحیم ہے، اللہ کی ذات تو کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خامیوں کو، ہمارے غلطیوں کو، ہمارے کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ ہم کو ہر وقت، اللہ کی ذات ہمیں ٹکٹکاتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہماری برائیوں کو، ساری چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہماری برائیوں کے، گناہوں کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے بندہ توبہ کرے گا، معاف کریں گے، معاف کریں گے، معاف کریں گے۔ یہ سارے جو ہمارے کام ہیں، یہ سارے جو ہمارے کرتوت ہیں، عورتوں کو نہیں پتہ۔ یہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں کام کر رہا ہے، یہ سارے ہمارے کام عورتوں کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں چھپایا ہے، ہم نے ایک مدت تک، ایک وقت تک کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عورت کو بھی ہم نے بخشا ہے، مرد پر بھی فضیلت دی ہے، اور عورت کو مرد پر فضیلت دی ہے۔
میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اگر عورت کو بلائے اور وہ نہ آئے، ساری رات اگر شوہر غصے میں رہا، ساری رات اس عورت کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے اس عورت پر جب اس کا شوہر بلائے اور وہ حاضر نہ ہو۔ اتنے بڑے بدبخت، اتنے بڑے جاہل ہم بنتے جا رہے ہیں، اتنے ناسمجھ ہم بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو علم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم کے بارے میں، علم کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی آپس میں لڑائی ہو گئی اور صلح ہو گئی تو سب سے اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، صلح کا ہونا اچھی بات ہے، اور اس کو لڑائی کو آخر تک لے کر کے جانا بہت بڑی مشکل کی کام ہے، اور تمہیں بہت بڑا فتنہ اٹھانا پڑے گا، بہت بڑا فتنہ اٹھانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے، اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی، اپنے مرد کی خدمت کرتی ہے تو وہ جنت الفردوس میں داخل ہوگی۔ نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، حج بھی کر رہی ہے، اپنے خاوند کے سارے احکاموں کو پورا کر رہی ہے، اپنے مرد کے سارے آرزو و تمناؤں کو پورا کر رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ایسی عورت جنت میں، جنت الفردوس میں داخل ہوگی۔ دیکھو اسلام نے، دین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے۔ کیسے؟ تاریخ دیکھو، کتابوں میں لکھا ہے جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو جب بالغانہ عمر کو پہنچتی تھی ان کو سنگھار کر کے دلہن کی طرح بنا کر کے ان کو لے جا کر کے ناچ گانے کی طرح لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ غیر آج ہمارے اندر بھی، ہمارے مذہب میں بھی تھا اور غیروں کے مذہب میں بھی تھا، آج ان کے بھی کلچر میں ہے، آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں بھی ہے۔ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت دی ہے، قرآن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ قرآن ان المسلمین والمسلمات والقانتین، ساری احادیث، ساری قرآن مجید کی ایک آیت، ایک رکوع سارا مکمل عورت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ان کا حق چھین لیا کرتے تھے مرد حضرات، جب طلاق یافتہ ہو جاتی تو جب تک مرد حکم نہ دے دوسری شادی نہیں ہوتی تھی۔ ماؤں سے اپنے لڑکے خود نکاح کیا کرتے تھے، ایسا رواج تھا، ماں سے خود اولاد نکاح کیا کرتی تھی، ایسا رواج۔ ظلم کہا جاتا تھا اگر گھر میں بیٹی ہوتی، آج ہمارے گھر میں ساروں کے یہاں بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، رحمت۔ فرمایا ایک لڑکی کو اچھی تعلیم تربیت دے کے، اچھا رشتہ دے کے اگر تو نکاح کرائے تو وہ جنتی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 لڑکیاں ہوں، اگر دونوں لڑکیوں کو بھی تعلیم و تربیت دے کر کے اچھی جگہ رشتہ دے کر کے تو اس کا نکاح کرائے تو بھی جنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 لڑکیاں ہوں، 3 لڑکیاں کی بھی اگر تعلیم تربیت اچھی طرح کر کے اچھی جگہ رشتہ کر کے تو نکاح کرائے تو بھی جنت ہے۔ ہم نے سمجھا فجر پڑھ لیا مجھے جنت مل گئی، آیا نہایا دھویا، سرما لگایا، عطر لگایا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی اور مسجد کے باہر چلا گیا، جنت ہو گئے۔ میرے بھائی ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے۔
جنت ہے۔ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے، جن حضرات نے، جن لوگوں نے مردوں کو اور عورتوں کو، مرد اور عورتوں کو، جو ایمان والے، کلمہ جو ایمان ہے، جس کے اندر ایمان کا پختہ ہے، ایمان بسا ہوا، ایسے لوگوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور جہنم کی آگ میں انہیں جلنا پڑے گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اب کون نیک ہے، کون بد ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک سارے اعضاء اللہ نے بخشے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے۔ ایمان جو ہے غیب آنا چیز ہے، ایمان غیب کی چیز ہے جو دل میں بستی ہے، جو دل کے اندر کھٹکھٹاتا ہے ایمان، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایمان کا مسئلہ، ایمان کا مقصد دل کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے۔ اللہ ہی جانے کس کے اندر ایمان ہے، کس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ایمان اندر موجود ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے پھر بھی ایمان اندر موجود ہے، مال اللہ کی راہ میں نہیں لوٹا رہا ہے پھر بھی دل کے اندر ایمان موجود ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا پھر بھی ایمان موجود ہے۔ لیکن دین کے کام کرنے سے ایمان میں قوت بڑھتی ہے، ایمان کے اندر طاقت آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے دین کے کام کرنے سے، دین کی مجالسوں میں جڑنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، اچھے کام کرنے سے ایمان میں طاقت آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جو ایمان کا کام نہیں کرتا ایمان اس کا گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، ایسا ایمان ہو جاتا ہے اس کو اچھے کی اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہو جاتا۔ ایک اللہ والے بہت بڑا اچھا واقعہ بیان کیے ہیں۔ بیوی جو ہے مذاق کرنے کی چیز ہے، بیوی مذاق کرنے کی چیز ہے، بیٹی رتبے والی ہے، عزت والی ہے، احترام والی ہے، ماں پیر پڑنے والی چیز ہے، بیوی مذاق والی چیز ہے، بیٹی عزت اور احترام والی چیز ہے، اور ماں جو ہے پیر چھونے کی چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، اگر ہم اپنے جوان لڑکے کی نکاح کر کے ہم گھر لاتے ہیں، بچے کا نکاح کر کے ہم گھر لاتے ہیں، 22-23 سال کا بچہ ہو گیا، اچھی خاندان دیکھ کے، اچھا رشتہ دیکھ کے، ہوشیار گھرانے کا سمجھدار بچی کو دیکھ کر کے نکاح کر کے بچی گھر لاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، بیٹی کا اور بہو کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی سے ہنسی مسکرہ بھی کیا کرو، بیوی سے ہنسی مسکرہ بھی کیا کرو، بیوی سے مذاق بھی کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا حیض سے ہوتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی، وہ سامنے سو جاتی، سامنے سوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے، سجدے کی حالت میں جاتے اللہ کے رسول عائشہ کا پیر ہٹاتے اور پھر سجدے سے کھڑے ہوتے، پھر عائشہ پھر پیر کو ڈالتی، نیند کی حالت میں پھر پیر کو ہٹاتے، ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے، اسی بستر پر رہتے، اسی جگہ رہتے، وہیں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے، کیونکہ عزت دی ہے عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بھی عزت دیا ہے۔ جب حیض کی حالت میں عورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ ہم کہتے کہ چل دور پرے ہٹ جا، 7 دن کے لیے تو میرے قریب نہیں آنا۔ ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا آج کا انسان، ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، پانی تک نہیں پیتا، دور رہتا ہے، دور کرتا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ایسے شخص کے لیے۔
ایسے دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سویا کرتے تھے، بات کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہی گھر میں قرآن اترا، وہی جگہ قرآن اترا، وہی قرآن اترا، عائشہ کے حجرے میں ہی آدھا سارا قرآن اترا ہے، اتنا بڑا مقام۔ تو میں کام بتا رہا تھا، جب ہمارے لڑکے کی شادی کر کے بہو ہم گھر لاتے ہیں تو مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں تو یہاں رویہ میاں بیوی کا تھوڑا بدل جاتا ہے، محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے تھوڑا رویہ بیٹے کا بیوی کی طرف ہوتا ہے۔ بیٹا اپنا ہی نا، حجی حضرات، بیٹا میرا ہمارا ہی نا، بیوی سے ہی پیار کرنا، بیوی سے ہی پیار کرنا، اپنی عورت کے پاس ہی رہنا، اپنی عورت سے ہی مذاق کرنا، اپنی عورت سے ہی ہنسی مذاق کرنا، اپنی عورت کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا، اپنی عورت کے ساتھ ہی کھیلنا کودنا، یہ سارے کام اپنا لڑکا اپنی بہو کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم کو خوش ہونا نہیں ہونا، ہم کو خوش ہونا نہیں ہونا، ہم کیا دیکھ گئے یہ ہمارا نہیں ہے، اب یہ ہمارا نہیں ہے، ہاتھ سے نکل گیا پٹا۔ عورت بھی کہتی ہاؤ جی برابر برے مربٹا، اب تک ہماری ہی سنتا تھا، آج ہماری سن رہا ہی نہیں، بیڑا غرق ہو گیا تک میرا۔ اب کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ آگے چولہا الگ کرنا پڑتا، دیکھ تو یہ گھر میں پکا کو کھا، پکا میں کو میں بھی کھاتا ہوں، یہ ہم کو بھاڑو تو ہمیں ڈالتا ہی نہیں۔ عورت کو سب سے بڑا غصہ کب آتا ہے، گھر کی بڑی عورت کو، جب اپنی بہو کو اپنا بیٹا گھمانے کے لیے باہر لے کر کے جاتا ہے، ادھر گیا حیدرآباد گیا، ادھر گیا ادھر گیا، جیسے آج جمعہ کھاتے نا، سبھی کھائے جمعہ، کوئی مہینہ کھاتا ہے، اگر مال دولت اللہ دیا ہے تو سالوں بھی چلتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جب بندہ جا بھی جاتا ہے بیٹا، تو یہاں وہ گھوم پھر کر کے آئے تک یہاں 3 جنازے 4 جنازے نکل جاتے ہیں، یہاں بہن کا بھی رواج بدل جاتا ہے، بھائی اور بیوی دونوں بھاوج آنے تک، اور یہاں بڑی عورت کا بھی رواج بدل جاتا ہے، بیٹا بہو آنے تک، ادھر مرد گھر کے بڑے آدمی کا رواج بھی بدل جاتا ہے، سارے اکٹھا ایک ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی بیٹا آنے تک، بہو بھی آنے تک، سارے ایک رئی بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ کام بہت غلط ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے گھر ٹوٹتا ہے، اسی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ بھائی میرے، بیٹا میرا، بہو میری، گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے، ہاں باہر ہوٹلوں میں کھانے کے لیے اگر گیا بھی ہے تو اپنی بہو کے ساتھ گیا، اپنی بہو کے ساتھ اپنا بیٹا گیا، اگر اس کے ساتھ نہیں جائیں گا تو کیا بازو والی کے ساتھ جانا؟ حجی حضرات، کس کے ساتھ جانا؟ اگر تم بہو کو ٹائٹ کر کے، بیٹے کو ٹائٹ کر کے گھر میں پکڑ کر کے رکھیں گے، قانون چلائیں گے، اس کے اوپر مقدمے لگائیں گے، قانون لگائیں گے، تم یہ دونوں ساس بہو روٹیاں سیکتے رہیں گے اور یہ سارے بازار کے گلاب جامن کھا کے آئیں گا، سارے بازار کے گلاب جامن کھا کے ڈکار مارے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت کرو، عورت کا احترام کرو، عورت سے پیار کرو، عورت سے اچھا سلیقہ رکھو، عورت سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک عورت ایک مرد دونوں میاں بیوی تھے دنیا میں، کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرائے گا اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ کون رہیں گے؟ آدمیاں نہیں، کون رہیں گے؟ عورتاں با، عورتاں سب سے بڑے خطرناک ہیں۔ جب تک عورت، جب تک بیٹی ہے، جب تک ماں ہے اچھی ہے انہیں، جب ساس بنتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے انہیں، ساس جب بنتی ہے تو خطرناک۔ 4 دن بڑی بہو سے محبت کرتی با، 4 دن بڑی بہو سے محبت کرتی، جب اس کے پاس پیسہ لٹا سارا وہ ننگا ہو جاتا پھر اس کے بعد چھوڑتی ہے، پھر چھوٹے بھائی کو چھوٹے بیٹے کو پکڑتی ہے، چھوٹی بھاؤ کو 4 دن یہ بھاؤ کو پکڑتی۔ اب اس کے اندر کتنی برائیاں اس کے دماغ میں بھری جاتی، دیکھو کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ بھائی پیار اور محبت سارے بیٹے بہوؤں کو ایک ساتھ کرنا ہے،
4 دن ایک بہو کے ساتھ رہا، 4 دن ایک بہو ساتھ کے رہی، 4 دن ایک بہو کے ساتھ رہی، تو ساروں کے دلوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گے، اس کی وجہ سے سارا گھر تباہ اور برباد ہوتا، فتنوں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ والصابرین والصابرات، عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا، صبر کرو، صبر کرو، ہر ایک لمحہ پر، ہر ایک چیز پر تمہیں صبر کرنا ہے۔ وہ روٹیاں تو بھی بیلیں دے، کھانا تو بھی پکان دے، سالن میں چمچہ تو پھران دے، کیا تو بھی کران دے، بیوی اس کی، شوہر وہ اس کا، کیا بھی کریں دے انہیں، وہ گھومنے تو جان دے، ہوٹل کو تو کھانے جان دے، کیا تو بھی کریں دے، وہ بیوی اس کی، وہ شوہر اس کا، ہم اس کے اندر دخل نہیں دینا ہے۔ جب ہم اس کو بیوی بنا کر کے اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ بیوی ہے، وہ شوہر ہے، ہم اس کے اوپر حق نہیں جتانا ہے۔ عورت سب سے، گھر کی سب سے بڑی عورت جو ساس ہوتی ہے، ساس کا حق بہو کے اوپر نہیں ہے۔ میں جیسا بولی تو سننا، میں جو پکو بولی تو وہ پکانا، میں جیسا کرو بولی تو ویسا کرنا، میں جہاں چلو بولی تو وہ کرنا، میں یہ کرو بولی تو یہ کرنا، یہ ساس کا حق بہو کے اوپر ایک آنا بھی نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا حق عورت پر بنتا ہے اور عورت کا حق مرد پر بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا شوہر خدا ہے، خدا، آدھا آدھا خدا، تیرا شوہر اللہ ہے، آدھا اللہ۔ اگر میں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو تیرے شوہر کو دیتا کہ تو عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ عبادت، سجدہ مانے عبادت، بندگی، بزرگی، غلامی، غلامی بھی تجھ پر فرض ہے، بزرگی بھی تجھ پر فرض ہے، بندگی بھی تجھ پر فرض ہے، ہاں ساری چیزیں تجھ پر فرض ہے۔ کس پر؟ عورت پر، کس کی؟ مرد پر، کیونکہ یہ تیرا آدھا خدا ہے، آدھا اللہ ہے۔ اس لیے ہم کو بتایا جاتا ہے، اس لیے ہم کو تعلیم دی ہے۔ دیکھو عورتوں کا بھی یہی رواج ہے، حدیث کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کے اندر بھی یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ وہ کپڑا اندر لے ذرا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحابی ہیں، ام سلمہ، شوہر کا نام ابو سلمہ، ام سلمہ مائی ہے اور شوہر کا نام ابو سلمہ۔ ہم کو سمجھنا، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ ام سلمہ کا اور ابو سلمہ کا نکاح ہوا، بسیرا ہوا، زندگی ہوئی، اللہ نے ان کو ایک لڑکا دیا جس کا نام سلمہ۔ سال، 2 سال، 4 سال گزر گئے، شوہر کی تمنا جاگی، مرد کی تمنا جاگی، وہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ تمنا ہوئی کہ میں ہجرت کروں، میں ہجرت کروں، ایک شہر سے دوسرے شہر کو ہجرت کے لیے جاؤں، جیسے تبلیغ کے لیے ہجرت کے لیے جاؤں۔ جو ام سلمہ عورت ہے، اس کے گھر والوں نے ام سلمہ کو روک رکھا کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسا حکم دیں گے تو یہ ویسا کرے گا۔ کون چلا رہے حکومت؟ ساس سسرے، کس پر؟ مرد پر، داماد پر۔ تیرا شوہر ہمارا کہنا ماننا، یہاں رہنا، یہ ہجرت کی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہجرت کرے گا تو ہم تجھے نہیں بھیجیں گے، اس کے ساتھ ہم تجھے نہیں بھیجیں گے۔ تو ام سلمہ کو گھر رکا لیا، اور بچہ تھا ایک سلمہ، اس کو بھی گھر رکا لیا، اور ابو سلمہ جو شوہر تھے ہجرت کے لیے اللہ کے نبی کی بات سن کر کے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے 7 دن تک ام سلمہ پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر کر روتی رہی، کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے یہاں جھولی پھیلا کر کے رویا کرتی تھی، یا اللہ میرا شوہر مجھے ملا، یا اللہ۔ یہاں ایک مسئلہ دیکھو، جب شوہر جہاد کے لیے چلا گیا
تو اب یہاں اس کے ابو سلمہ کے ماں باپ یوں کہنے لگے اگر سلمہ کے ماں باپ ہماری بہو کو اور ہمارے پوترے کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے تو ہم ان کے پاس پوترا کیوں رکھیں گے؟ ابو سلمہ کے گھر کے لوگ گئے اور سلمہ کے یہاں سے بچہ چھین کر واپس لے کر کے آئے۔ اس بات کے اوپر سلمہ نے کئی دن گزر گئے، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کے روتی رہی، یا اللہ میرا بچہ مجھے ملا، یا اللہ میرا خاوند مجھے ملا، یا اللہ میرا شوہر مجھے ملا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ ہاں ہمارا دور دیکھو، اگر ہم میاں بیوی لڑنے بیٹھے نا، بہت بڑا پنڈت ہے جی انہیں اس کو بلاؤ، اگر اس کو بلا کر کے گھر میں بٹھائیں گے وہ 2 جنیاں کو اور لائے گا۔ جتنی چھوٹی سی لڑائی تھی ایک مسئلے کی وجہ سے وہ 10 فتنے اور ڈال کر کے جائے گا۔ یہ پٹی تیرا مرد تیری نہیں سنتا تھا، باہر ایسے ایسے کارنامے کرتا، تو اب اس کو چھوڑ ہی دے۔ تھوڑے مسئلے کی وجہ سے اس کو طلاق تک پہنچا دے گا یہ بابا۔ اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہو، لڑائی جھگڑے ہو، طلاق تک اگر وہ انسان پہنچ جائے تو مرد کی طرف سے 2 آدمیوں کو کھڑا کرو اور عورتوں کی طرف سے 2 آدمیاں، وہ بھی سمجھدار جبا، اس کو الف بے نہیں آتے، اس کو کلمہ برابر نہیں آتا، اس کو طلاق کیا ہے، جڑانا کیا ہے، توڑانا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کو وہ بھی نہیں آتا۔ اگر ایسے آدمی کو اگر ہم کھڑا کر کے یہاں بٹھائیں گے تو وہ رشتہ جڑنے کے بجائے طلاق ہوگا، ٹوٹے گا۔ مسائل معلوم ہونا، اللہ وکالت کیوں رکھا، دنیا والے وکالت کیوں رکھے، کورٹ پولیس والے پڑھے لکھے ہیں نا، وہ ڈگریاں حاصل کرے، 15 سال 20 سال 25 سال پڑھے، 40 سال 50 سال وکالت کرے، جج بنا، وکیل بنا، تب جا کر کے وہ کام ہوا۔ آج تو ہمارا دور ہے، ہم تو پیسے دے کر کے کام بناتے ہیں، ہم تو پیسے دے کر کے کام بنا، میرا کام نہیں بنا، حضرت دی لے لو 1000 2000 میرا کام بناؤ، کام ختم۔ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو ادھر سے 2 لوگوں کو کھڑا کرو اور ادھر سے 2 لوگوں کو کھڑا کرو۔ بات نہیں بن رہی تو ماں باپ بھی سمجھائے بچے کے، نہیں سمجھے، بچی کے بھی ماں باپ سمجھائے، نہیں سمجھے، تو ایسے وقت میں ادھر سے 2 لوگ ہونا ہے، ادھر سے 2 لوگ ہونا ہے، وہ بھی سمجھدار۔ ان 2 لوگوں کو بٹھاؤ اور ادھر بچی کو بٹھاؤ اور سامنے بچے کو بٹھاؤ، اس کے بھی باتیں پورے سنو اور اس کے بھی باتیں پورے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% تم رشتے کو جوڑنے کا کام یہاں کرو، توڑنے کا بات کرو ہی نہیں۔ ان کے بھی 2 آدمیوں کو بھی بتایا گیا اور ان کے بھی 2 آدمیوں کو بھی بتایا گیا، رشتے کو 100% جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ اگر وہ ٹوٹنے پر آئے، آخر اس صورت میں آئے تو طلاق کرا دو، رشتہ ختم ہی ہے۔ میں کیا بتایا تھا گزشتہ جمعے میں، شیطان سمندر کے اوپر اپنی چادر بچھاتا ہے، تخت، سارے اس کے ہتھکھنڈے آتے ہیں مرید، حضرت جی میں نے فلاں کام کرایا تمہارے آدمیوں سے، حضرت میں فلاں، حضرت میں فلاں، حضرت میں بھائی سے بھائی کو لڑایا، حضرت میں فلاں باپ کو بیٹے سے لڑایا، ماں کو بیٹیوں سے لڑایا، میں فلاں گھر برباد کر دیا، میں فلاں گھر میں لڑائی ڈال دیا، دوست میں لڑائی ڈال دیا، فلاں سے فلاں کے ساتھ میں نے لڑائی دیا۔ ایک لنگڑا لنگڑتے ہوئے آئے گا، وہ کہے گا حضرت جی میں نے ایک کام کیا ہے، تو بتا کیا کام کیا؟ میں نے میاں بیوی کو جھگڑا لگایا ہے اور یہاں تک لگایا ہے کہ وہ طلاق لے لیے ہیں، گھر اس کا ٹوٹ گیا ہے، گھر اس کا برباد ہو گیا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے آؤ تم میرے قریب آؤ، واہ 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 تم نے بہت اچھا کام کیا۔ وہ لائے گا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر خود اس کو بٹھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 میاں بیوی میں طلاق ہوتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلتا ہے، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اتنی گھٹیا بات ہے یہ، اور قرآن نے بھی اس کو بتایا ہے۔ والصابرین والصابرات، مرد کو بھی ضروری ہے کہ صبر کرے، زندگی ہے، اور عورت کا بھی حق بنتا ہے صبر کرے، زندگی ہے۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہا 7-8 دن تک روئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ آج ہماری عورتیں صبر کرتی ہیں، کہاں گیا تھا رے مور بٹے، 12 بج رہے اب تک کہاں مریا تھا تو؟ ہماری عورتوں کا رواج، کدھر پھریا، کیا کیا کریا بابا راہ ساری،
روز 7 بجے آتا تھا بھائی مربٹے، وہ گھونسا 2 مار کے پوچھیں گی۔ اور آج ہماری عورتوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد گھر میں پہلا قدم رکھے تو عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ مسکرا کر کے بات کرے، مسکرا کر کے بات کرے، یہ تجھے 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور مرد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ پہلا قدم رکھے تو بیوی کو دیکھ کر کے مسکرائے، باہر کے لڑائیاں، باہر کے جھگڑے گھر میں رکھے۔ بھائی ہمارے گھر میں بھی جھگڑے ہیں، سب کے گھر میں لڑائیاں ہیں، سب کے گھر میں جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ہر جگہ فتنہ فساد ہے۔ اس لیے یہ بنتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان باتوں کو گھر میں نہ لے جاؤ، گھر میں نہ لے جاؤ۔ دوست کا جھگڑا بیوی پر نکالنا، فلاں کا جھگڑا اس کے اوپر نکالنا، دوست کا جھگڑا بیوی کے اوپر نکالنا، یہ غلط بات ہے۔ اس سے ہم کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو اس لیے عورت کا یہ کام بنتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج کا دور دیکھ لو، بہو، ہماری گھر کی بہو اپنے ماں باپ جانے کے لیے ترستی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ترستی ہے کہ میں میکے جاؤں، میں ماں باپ کے گھر جاؤں۔ سب سے اچھا پیاری بات جو بتائی علماء کرام نے، ساس خود بیٹی کا، بہو کا ہاتھ پکڑ کے بس میں بیٹھ کے خود اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کے اس کے گھر کے دروازے تک جا کر کے اس کے ماں کے حوالے کر کے واپس آنا، یہ ساس کا کام بنتا ہے۔ آج تم اس کی لنڈی متیں گے بہو کی تو کل تمہیں چائے پلانے والے گھر میں نہیں رہیں گے۔ بڑا حقیقتاً ہے، یہ پیار سے، محبت سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بہو ساس خود بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا کر کے 1 رات رہ کے واپس آتی ہے تو وہ یوں کہتی ہے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے، میری ساس اچھی ہے۔ میری ماں اچھی نہیں ہے، میری ساس اچھی ہے۔ جتنا دل، جتنا من، جتنی خوشی میرے ساس کی گود میں، ساس کی چھاؤں میں مجھے ملتا ہے، اتنی محبت مجھے ماں کے گھر میں نہیں ملتی۔ وہ سال میں 1 بار بھی جانے کے لیے ترسے گی، کیوں؟ کیونکہ ماں سے زیادہ پیار، محبت اپنی ساس کے گھر میں مل رہا ہے۔ آج کیا ہے، 1-2 دن مرد کے گھر میں رہتی ہے، 15 دن ماں کے گھر میں رہتی ہے، 4 دن مرد کے گھر میں رہتی ہے، 12 دن وہاں رہتی ہے۔ اس کا رواج یہ ہے کہ ہماری مائیں جو ہماری گھر کے بڑی عورتیں، ان کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ بہوؤں سے محبت نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے اتنا 70 دگنی زیادہ تو اپنی بہو سے محبت کرنا ہے۔ بیٹی کب آئیں گی جی ہمارے انتقال کو بعد؟ ماں کا، ساس کا انتقال، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال، کب آئیں گے انہیں بیٹی میری؟ جب نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن تیار کر کے مسجد کو لائیں گے، تب وہ بس سے نیچے اتریں گی بیٹی میری۔ ہائے ابا تم آخری ختم ہو گیا، تمہارا دیدار آخری ہے، ختم ہو گیا۔ وہ ہے جب تیری سانس زبان سے نکل رہی تھی با، اس وقت سے لے کے تیری سانس نکلنے تک تیری بہو تیرے ساتھ میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ سانس تیری نکلنے تک آیت الکرسی تیری بہو پڑھ رہی تھی۔ تیری سانس جب روح تیری بدن سے نکل رہی تھی اس وقت میں لا الہ الا اللہ تیری بہو پڑھ رہی تھی، بیٹی نہیں پڑھتی۔ جتنی بیٹی کو ہم عزت دیتے ہیں، اگر وہ گھر کی بہو کو ہم عزت دیں گے تو اس سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ محبت کرنے والی گھر کی بہو ہوگی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جیسے تمہارے کارنامے ہوں گے، جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فیصلے ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے، ویسے ہی ہمارے فیصلے ہوں گے۔ جو ہم کہتے ہیں مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ہاں ہمارے بہو بیٹا نہیں جم رہا، میری بہو میری نہیں سنتی۔ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، میاں ساس کا اور بہو کا انبن چلتا تھا بار بار۔ صبح اٹھے تو بہو ساس کو مارنا، صبح شام ہوئی تو ساس کو بہو مارنا، بہو کو ساس مارنا، آپس میں لڑائیاں جھگڑا، صبح اٹھے تو لڑائیاں ہی جھگڑے۔ بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے گاؤں میں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے پیر صاحب۔ گئی سب سے بڑے کون؟ فکر کس کو زیادہ رہتی تھی گھر میں؟ بڑی عورت کو۔ سب سے پہلے بڑی عورت گئی،
حضرت جی کیا بتاؤں، سال بیت گئے، مہینے گزر گئے، اتنے برس ہو گئے، میری بہو مجھ سے بہت زبان چلاتی ہے، بہت لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، یہاں تک کہ مارنے تک بھی آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یوں پیپر پر یوں گر گر کر گھینچ کر کے تعویذ کے جیسا بنا کر کے ساس کے حوالے کر دیا، جب بھی تیری بیوی، تیری بہو جب بھی تجھ سے زبان لڑائے اس وقت میں یہ تعویذ کو اپنے دانتوں میں دبا کے رکھ لینا۔ اب یہ بہو دیکھو با، ایک بول رہی، دو بول رہی، تین بول رہی، چار بول رہی، ایک گھنٹہ بولی، ساس الف کا بھالا نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی۔ پیر صاحب نے تعویذ دیے تھے، زبان میں دبا کے پکڑ لی، اگر چھوڑیں گی تو تعویذ گریں گی، پیر صاحب کا نافرمانی ہوگی۔ پیر صاحب نے مجھے حکم دیا تعویذ کو دبا کر کے، ایک دن دیکھے، دوسرے دن بھی وہی حال، پھر دوسرے دن پکار رہی تو پھر وہی حال، پھر تیسرے دن بہو پکار رہی تو پھر ساس دبا کے منہ میں پکڑ لینا، 4 5 6 دن، تو پیر صاحب کیا بتایا، 7 دن تک اس کی پورے کارنامے 7 دن تک کرنا چاہیے، 7 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ 7 5 6 دن کے بعد اب بہو چولہے کن بیٹھ کر سوچتی ہے، ہاں میری غلام بنی ہے میری ساس، آج میری ساس آج میری غلام بنی ہے، کتنا پکار رہا ہوں، کتنا بول رہا ہوں، سن رہی ہی نہیں، کچھ جواب نہیں دے رہی۔ یہ سوچی اب یہاں معاملہ سارا کا سارا ٹھنڈا پڑ گیا، تو پھر پیر صاحب کے پاس گئی، پیر صاحب تم نے کیا تعویذ دیا ہے جی، بہت اچھا کام بنا ہے، بہت اچھا کام بنا ہے، بہت اچھا کام بنا ہے، تم جیسا پیر تو میں آج تک دیکھی ہی نہیں۔ یہ ناسمجھ کا کام ہے، ناسمجھ لوگوں کا کام ہے، ہم کوئی سمجھداری سے کام لینا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم تربیت علماء کرام سے، ان کے واقعات سے ہمیں ملتی ہے، زندگی سنوارنے کا اور زندگی بنانے کا، زندگی کو لے کر کے چلنے کا ہمیں کتابوں کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے اور خطیبوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، ہم کو اچھائی کو بھی تلاش کرنا ہے اور برائی کو بھی تلاش کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب بہو خراب کر رہی تو بہو خراب نہیں ہوتی، جن کی بیٹی تھوڑی ہے، جن تھوڑی ہے جی، بہو جو ہے، ہم عورت کو جب نکاح کر کے لائے، جن کو کر کے لائے، عورت کو کر کے، انسان کو کر کے لائے، انسان کی بیٹی ہے، جن کی بیٹی تھوڑی ہے، اس سے بھی کچھ نیچ ہوتی ہے، اونچ ہوتی ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ جیسا اپنی بیٹی کے عیبوں کے اوپر ہم پردہ ڈالتے، بہو کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالنا ہمارے ساس اور سسرے کا کام بنتا ہے۔ بیٹی اگر گناہ کر بیٹھے، بیٹی اگر برائی کر بیٹھے، ہم بیٹی کے عیبوں کو جس طرح ہم چھپاتے ہیں، تو ماں باپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بہو کے عیبوں کو بھی چھپانا ہمارا حق بنتا ہے۔ بیٹا محنت کر کے، تھک کر کے، چور کر کے جب گھر آتا ہے، تو ماں اور باپ دونوں مل کر کے بیٹے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، دیکھ تیری بیوی یوں کی، تیری بیوی ایسا کی، تیری بیوی ایسا کی، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا، مجھ سے لڑا، مجھ سے جھگڑا۔ تو اس کا کام کیا بنتا ہے، بیچارہ تھکا ہارا دن بھر محنت کر کے گھر آتا ہے، تو پھر یہ ماں کے تانے، باپ کے تانے، بیوی کے تانے اگر سنے گا تو فتنوں کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو نرمی اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، نرمی اختیار کرو۔ بیوی کا بھی حق بنتا ہے شوہر کی تابعداری کرے، اور شوہر کا بھی حق بنتا ہے کہ بیوی کا بھی احترام کرے، عزت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک بار بتاتا ہوں، تیرا شوہر تیرا خدا ہے، خدا آدھا خدا ہے۔ اگر میں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو شوہر کو دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بیوی، اب یہاں شوہر کے بارے میں عورت کو بتایا گیا، اب عورت کو سمجھایا جا رہا ہے، مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھ بات، تیری بیوی تیرا سکون ہے، سکون تجھے جہاں ملتا ہے وہ تیری بیوی کے پاس ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سکون بیوی کے پاس تلاش کرو، اور عورت کو بتا، اگر عبادت بھی کرنا ہے، بندگی بھی اگر کرنا ہے، تو اپنے خدا کے بعد اپنے شوہر کی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔